حضرت العلامہ مولانا پروفیسر محمد عبد المجید صدیقی قادری الملتانی، پروفیسر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ، جو ہمارے سرپرست بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمارے جلسے کے تاحیات و صدر بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان کی فیض سے ہمیں استفادے کی توفیق نصیب ہوتے رہے۔ میں استاد محترموں سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی ارشادات سے ہمیں استفادے کا موقع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلسہ بالکل اختتامی مرحلے میں ہے۔ میں استاد محترم سے ایک مرتبہ پھر ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے ارشادات سے ہمیں استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ علماء کرام و مشائخین نظام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء، وقت کافی ہو چکا ہے اور وقت کا تقاضا ہے کوئی لمبی بات نہ کی جائے۔ علم کی فضیلت اور اس کی ضرورت و اہمیت پر آپ نے علماء کرام سے بہت ہی جامع انداز سے گفتگو سماعت فرمائی۔ میں مختصراً عرض کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی تھے اور صحابہ میں بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ وہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ آ کے ان کے سامنے بیٹھ گیا، کہا مالی آرا کا حسینہ، کیا بات ہے جناب، آپ کو میں غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یقیناً میں فکر مند ہوں اور میرے ذمے فلاں صاحب کا کے حقوق ہے اور اس کو ادا کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری مدد کروں؟ تو اس نے کہا کہ جیسا آپ بہت ہی بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے نالین مبارک لے کے باہر نکلے۔ یہ بچوں کو ذرا خاموش بٹھا دو، 2 منٹ آپ بیٹھ جائیے، 2 منٹ بیٹھ جائیے صرف۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نالین مبارک لے کے باہر ہو گئے مسجد کے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے اور آپ نے ختم کر دیا اعتکاف۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جی ہاں، کچھ دیر کچھ زمانہ نہیں ہوا، اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا
کہ جو آدمی ایک رات اور ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اور اس کے بیچ میں 3 خندقیں پیدا کرتا ہے. اتنی دور دوزخ اس سے ہو جاتی ہے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوتا ہے. ایک رات اور ایک دن کا جو اعتکاف کرتا ہے تو دوزخ اس سے اتنے دور ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنا قیمتی اعتکاف آپ نے ختم کر دیا. تو فرمایا کہ ہاں، میں نے اس صاحب قبر سے یہ سنا ہے، کچھ دن نہیں ہوئے، تھوڑا زمانہ ہوا. فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کے کام اور ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اس کو ایسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. 10 سال کے اعتکاف کا اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے والے کو اجر ملتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے ہمارے علی میاں کی تقریر میں سنا کہ بہت سارے اہل خیر حضرات لگے ہوئے ہیں پیچھے، غریب بچوں کا تعاون کر رہے ہیں، ان کے کام بنا رہے ہیں. تو یہ اسی تعریف میں آتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. تہجد پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا یقیناً اپنی جگہ اجر ہے، ثواب ہے، لیکن غریبوں کے کام آنا، ان کے کام بنانا، محتاج کا تعاون کرنا، کسی پریشان حال کی مدد کرنا، اس کی تعلیم کا انتظام کرنا، یہ بھی بہت بڑے ثواب کی چیز ہے. اس کا بھی بڑا اجر ہے. جو مبارکبادی کے قابل ہیں وہ حضرات جو اس مدرسے کے پیچھے اپنا مالی تعاون لگا رہے ہیں. اور حضور نے تو فرمایا کہ کن عالمن، عالم بنو، نہیں ہوا ایسا. کن متعلمن، علم سیکھنے والے بنو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کن مستمعن لہما، ان دونوں کی بات سننے والے بنو. ولا تکن رابعن، چوتھا آدمی مت بنو. یہ اتنی فضیلت کی چیز ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ طلباء دینی کا تعاون کرتے ہیں، طلباء دینی نہیں، دنیاوی علوم کے پڑھنے میں بھی جو بچے مصروف ہیں، ان کا بھی تعاون کرنا، ان کے بھی کام آنا، ان کو وظائف دینا، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے. اور اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، حدیث قدسی. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول فرمائے کہ اللہ ایسا فرماتا ہے اور وہ قرآن کی آیت نہ ہو، قرآن میں نہ ہو. چنانچہ حدیث قدسی ہے، طویل حدیث ہے، میں وقت کی کمی کی وجہ سے بہت شارٹ جا رہا ہوں. کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی بندے سے پوچھے گا، اے بندے، میں تیرے پاس بھوکا آیا تھا اور میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا اور تو نے مجھے نہیں دیا. تو بندہ بولے گا، مولا آپ اور بھوک؟ بولے ہاں، وہ جو بھوکا آیا تھا اگر اس کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا. بندے، مجھے لباس نہیں تھا، میں نے تجھ سے لباس مانگا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا. ایسے مختلف
اللہ سبحانہ و تعالی بندے سے کہے گا کہ یہ دیکھیے حدیث کہ خدمت خلق، لوگوں کی مدد کرنا، پانی پلانا، کھانا کھلانا، تعلیم میں مدد کرنا، ان کے کام بنانا، وظائف دینا، بڑی فضیلت کی چیز، اس کا بڑا ثواب ہے اور اس کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھیے ابھی حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کسی کا کام بنانا، کسی پریشان حال کا تعاون کرنا 10 سال کے اعتکاف کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس جانب ہم کو توجہ دینا چاہیے، اس جانب ہم کو فکر ہونا چاہیے کہ دینی طلبہ، حفاظ حضرات، علماء حضرات اور جو بچے دنیاوی تعلیم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی فیس ادا نہیں کر پاتے، پریشان حال ہے ان کے ماں باپ، یہ بہت بڑا کام ہے۔ صرف نمازیں پڑھنا ہی ثواب نہیں ہے بلکہ یہ بھی ثواب ہے اور یہ بھی بڑے اجر کی چیز ہے، اس کی جانب ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ ابھی میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب، جن کو اسرائیل کہتے ہیں اور اسرائیل کے معنی عبداللہ کے، تو حضرت یعقوب نے جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اپنی کتاب میں اس کو محفوظ رکھا اور قیامت تک حضرت یوسف کی وصیت قرآن میں پڑھی جائے گی، بشریت استفادہ کرتی جائے گی اور بڑے ہی اہمیت کی چیز۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، فرمایا ہم لوگوں کو ہم کنتم شہداء، تم کو معلوم ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کو موت کا سامنا ہوا، موت کے قریب آ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، بڑے اولاد والے، بڑے خاندان والے آدمی تھے، جمع کیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، نواسوں کو، پوتروں کو، سب کو جمع کیا، اور خود بھی نبی تھے، ان کی اولاد میں بھی بہت سارے لوگ انبیاء تھے، ایسوں کو جمع کیا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کی اولاد ایمان سے، امانت سے، دیانت سے، اسلام سے یقیناً واقف ہوگی۔ حضرت یعقوب نے ان کو پیغام تو دیا ہوگا، اور خود بھی نبی تھے، اور ان کو جتانے کی، سمجھانے کی، وصیت کرنے کی یا عہد لیا ان سے۔ کیا عہد لیا؟ اذ قال لبنیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے پوتروں، میرے نواسوں، میرے بھتیجوں، میرے بھانجوں، میرے رشتہ داروں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد جب زمانہ بدلے گا، جب حالات بدلیں گے، جب ایمان کا بولنا جرم ثابت ہوگا، تو ایسے وقت میں تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے آنکھ بند ہونے کے بعد تم کس کی عبادت میں لگو رہے ہو گے؟ لیکن کس کو بول رہے ہیں؟ انبیاء کو بول رہے ہیں، انبیاء کی اولاد کو بول رہے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مشرک تھے، کافر تھے، بلکہ سب کچھ سیکھے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت یعقوب نے ان سے عہد لیا کہ بتاؤ کہ حالات بدلنے کے بعد تم آئندہ ایمان پر باقی رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ صراط مستقیم پہ چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ اور کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹو تمہاری نوکری کا کیا ہوگا، تمہارے گھر کا کیا ہوگا، تمہارے راشن کا کیا ہوگا، تمہارے کپڑوں کا کیا ہوگا، نہیں، تمہارے پیسوں کا کیا ہوگا، غذا کا کیا ہوگا، تم کہاں کھاؤ گے، کہاں رہو گے، یہ نہیں۔
یہ فکر نہیں. فکر ہے تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو, تمہارا راستہ کیسا ہوگا, تم صراط مستقیم پر چلو گے, تم قرآن کو مانو گے یا نہیں مانو گے, یہ مجھے بتاؤ تو میں سکون سے اپنی آنکھ بند کر سکتا ہوں, اور مجھے موت آئے گی تو سکون سے آئے. عہد کرو میرے سامنے. تو قرآن مجید نے ان کے بیٹوں کا, ان کے نواسوں کا, پوتروں کا عہد بھی ذکر کیا. انہوں نے کیا کہا؟ قالو, انہوں نے کہا نعبدو, انہوں نے کہا نعبدو الہ کا. ہے نانا جان, دادا جان, آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تو برابر نعبدو الہ کا, آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ, اور آپ کے باپ دادا جو گزرے ان کے معبود کی عبادت کریں گے. اور وہ باپ دادا بھی کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ, ایک معبود کی عبادت کریں گے. اور ہم عہد کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ سکون سے جائیے, اس دنیا سے بے فکر جائیے. ہمارے ایمان کے بارے میں آپ کو کوئی تشویش اور کوئی شک میں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے. اطمینان سے کام. دیکھیے کیا ضرورت تھی. حضرت یعقوب نے ہم سب کو گویا نصیحت کی کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کے ایمان کے بارے میں, اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں وہ مطمئن ہو کہ اس دنیا سے جائے کہ میری اولاد, اس کو قرآن آتا ہے یا نہیں آتا, میری اولاد نماز سے وابستہ ہے کہ نہیں ہے, میری اولاد کو اولیاء کرام کی سیرت معلوم ہے کہ نہیں ہے, اللہ کے صفات معلوم ہے کہ نہیں ہے, اچھے لوگوں سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے. یہ اطمینان کر کے مومن کو اپنی آنکھ بند کرنا چاہیے. چاہے پھر وہ فقیر رہے, چاہے وہ مفلس رہے, لیکن ایمان پر قائم رہے. یہ سب سے پہلی فکر ہے جو انبیاء علیہ السلام نے ہم کو دی ہے. ہم کو اس فکر پر جمے رہنا چاہیے اور اپنی اولاد کی دینی تعلیم, قرآن, حدیث, تفسیر, فقہ, عقائد, ان سب پر ہمارے اولاد کو دسترس ہے یا نہیں ہے, اس سے وابستہ ہے یا نہیں ہے, ہم کو فکر کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم کو اس دنیا سے جانا چاہیے. ہر باپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بزرگوں اور دوستوں, وقت کی کمی ہے ورنہ آپ کو میں بتاتا. یہ بڑا بھیانک دور ہے. بچوں کی تربیت بڑا مسئلہ ہے. کمپیوٹر نے, انٹرنیٹ نے, موبائل نے ہمارے نوجوان کو ترقی کے راستے سے روک دیا ہے, ان کے اوقات کو چرا دیا ہے. اور سارے بچے, اکثر بچے ہمارے بد اخلاق, ماں باپ کے نافرمان, چھوٹی چھوٹی عمروں میں عشق و معشوقے میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ بڑا بھیانک دور ہے. اس لیے اس دور میں حضرت یعقوب کی وہ نصیحت اللہ نے آج کے دن کے لیے محفوظ رکھی کہ دیکھو اولاد کی فکر ایسی ہونا چاہیے جیسے حضرت یعقوب نے کی تھی. تم ویسے اپنے اولاد کی فکر کرو. زمانہ بدلنے والا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان کو بیٹھے اور تھوڑے تھوڑے لالچ میں ایمان کو بیچنے والے بن جائیں. ان کی حفاظت کی فکر کرو, اور ان کی حفاظت کرنے والے یہی تو ادارے. اگر یہ ادارے نہیں رہے تو ان کو کون سکھائے گا؟ اسی لیے دشمنوں نے انہی اداروں کا نشانہ بنایا کہ ان کو ختم ہونا چاہیے, ان کے چال میں فرق آ جانا چاہیے. ان کو معلوم ہے کہ اصل دین و ایمان یہیں سے نکل رہا ہے. تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اداروں کو مضبوط کریں, اس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے. اور پھر کیا ہے, دینی اداروں کا حال دیکھیے. بچے کو اگر ادارے میں ڈالنا ہے, بورڈنگ صحیح نہیں, کھانے کا نظم صحیح نہیں, کہاں سے لائیں گے؟ مسلمان کے پاس اس کام کے لیے پیسہ نہیں. شادی میں بے حساب باجے بجانے, ڈھول بجانے, بیجا خرچ کرنے. افسوس کی بات ہے مسلمان کا شعور اتنا مر گیا ہے. فلسطین میں قتل عام کو دیکھتے ہوئے بھی پٹاخے برابر ہمارے پاس چڑھ رہے ہیں, باجے بجائے جا رہے ہیں, ڈھول چل رہے ہیں.
قومی شعور مر چکا ہے، تو ایسے وقت میں حضرت یعقوب کی وصیت یاد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ذمہ دار ہوں گے، خدا کے پاس ہم کو جواب دینا ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کے بارے میں کیا کیا تھا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے اسی واسطے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ موبائل کا استعمال، انٹر کے طالب علم کو موبائل کی کیا ضرورت ہے، ڈگری کے طالب علم کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے اس کی یہ آگ ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ پرسوں ایک طالب علم مجھ سے ملا اور اس نے بڑی خوشی ہوئی اس کے خیالات دیکھ کر۔ اس نے کہا کہ سر مجھے آپ جو ہے کوئی بچے نوجوان ایسے دیجئے جو IAS ایگزامز، IPS ایگزامز کے قابل ہو، میں ان کو سکھانا چاہتا ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہے، میں ان کی ٹریننگ دینا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ 10-15 مسلمان بچوں کو میں ضرور IAS یا IPS بنا کے رہوں گا۔ بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا ارے بھائی تم کو یہ خیال کیوں آیا؟ تو بولے صاحب میں یہ امتحان دے رہا ہوں، اس میں ایک بھی مسلم نظر نہیں آتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حکومت کانگریس کی ہو کہ حکومت BJP کی ہو، کسی کا نہیں چلتا حکومت کا، چلتا ہے IAS کا، چلتا ہے IPS کا۔ اور اسی فیلڈ میں جب ہم سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ابتدائی تعلیم مضبوط کریں اور پھر ایسا ان کو قابل بنائیں کہ وہ آگے یہ بڑے بڑے ایگزامز دیں۔ کمپٹیشن کا دور ہے، جب تک کمپٹیٹیو ایگزامز میں وہ نہیں آئیں گے آگے نہیں بڑھیں گے، ورنہ غربت بڑھتی چلے جائے گی، ہماری پریشانیاں بڑھتی چلے جائے گی، اور سب سے پہلے ایمان کا محفوظ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم کو ان سب باتوں کی توفیق عطا فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں شکر گزار ہوں صدر جلسہ مفکر اسلام حضرت العلامہ مولانا پروفیسر محمد عبد المجید صدیقی صاحب حاضری الملتانی، جو فکر انگیز اور موجودہ حالات کے تقاضوں کو روشناس فرما رہے تھے۔ میں حضرت کے لیے دعا کہوں کہ حضرت کی عمر دراز فرمائے، حضرت کا سایہ ہم پر سلامت رہے اور ہم آپ سے استفادہ کرتے رہے۔ حضرت اب کھانے کا انتظام ہو چکا ہے، میں منتظمین سے خواہش کروں گا